اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم دیکھیں گے غزوہ احد شوال 3 ہجری۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ مقام کردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی۔ اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی۔ رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھرتی کیا اور ترغیب و تحریض کے لیے کچھ شاعر مخصوص کیے، یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا، جس کے پاس 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا۔ اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم بردار بنی عبدالدار کے بہادر تھے۔ یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینے کی طرف اطراف میں پہنچا اور جبل عنین اور احد کے قریب وادی کناتا کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے، لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ 2 ہاتھ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا، جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرا قبیلہ اوس کا، جس کے علم بردار حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرا خزرج کا، جس کے علم بردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا، البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی، کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ اس پر سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی۔ مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ اخیر رات نے فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوت نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی۔ یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ضعف کی لہر دوڑ گئی۔ قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب 700 باقی بچی۔ اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں جبل عنین پر، جو بعد میں جبل رماتہ کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی جب تک آپ کا حکم نہ آئے آپ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں۔ ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں اور جوانوں کو غیرت دلا رہی تھیں اور یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور قالین بچھائیں گے، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی،
اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھیں، دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار، مبارزت اور قتال۔ جب دونوں لشکر قریب آ گئے اور مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا، وہ دونوں اونٹ پر سوار تھے، اس نے دعوت مبارزت دی۔ جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت مشرکین کے رسلدار تھے، 3 بار کوشش کی مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ کل 11 افراد تھے۔ ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھٹا زمین پر آ گرا۔ مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں ہلہ بول دیا، صفوں کی صفیں پلٹ دیں اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کے آغا جبیر بن مطعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چچا تیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ایک آدمی سبا بن عبد العزیٰ کا سر کاٹ کر کرم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزہ کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا۔ وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا اور انہیں مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر تین اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم تھا انہیں پورا نہیں کیا۔ اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا، پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا، پھر کیا تھا کہ بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے۔ یوں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں میں آ گئے۔ اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سیرت سے اپنے اوپر ہم عمل میں لائیں، جو سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔